نازل ہوا ہے اور میرے لیے بتا رہے ہیں. دیکھو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. اب ہر سننے والا سمجھتا ہے یہ مجھ سے ہی خطاب کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے، میری رہنمائی یہ کتاب کر رہی ہے. اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کائنات کے تمام لوگوں کے لیے رہنما، رشد و ہدایت بن کے اللہ نے نازل فرما دیا ہے. پھر قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے. اس کتاب سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل ہے، ان کتابوں میں مخصوص طبقے کے لوگوں کو، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص ملک کے لیے یہ کتاب نازل کی تھی. کائنات کے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے اس پہ عمل کرنے کو حکم نہیں دیا. اب ان کتابوں میں اخلاقیات بھی ہوں گے، یا دعا مناجات بھی ہوں گے، یا تاریخ واقعہ پایا جائے گا. میں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ان میں باقی جو انبیاء کی کتابیں ہیں جو نازل کی گئی، تورات اور انجیل، ان میں جو تعلیمات ہیں وہ پورے کے پورے اسی کتاب میں پائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تا قیامت تک انسان کی ذاتی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کو قرآن سے رہنمائی ملیں گے. جیسے نماز کی فرضیات ہے وہ آپ کو اسی کتاب سے ملیں گے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے دو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مومنین پہ وقت مقررہ پہ فرض کیا گیا ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیات ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی ملیں گے. حجاب، پردے کی فرضیات ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی ملیں گے. جہاد کی فرضیات ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی ملیں گے. اسی طرح معاشی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، سائنسی حوالے سے ساری رہنمائی آپ کو قرآن سے ہی ملیں گے. اس کے علاوہ مناجات ہو، دعا ہو، ہر چیز کے بارے میں آپ کو رہنمائی قرآن سے ملیں گے. ایک ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں لوگوں کو کہ ہے مجھ سے مانگنے والا، میں انہیں دے دوں، میں تو ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے ہی رہنمائی ملیں گے. اور جہاد کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب بھی تمہارا مقابلہ کسی کافر گروہ سے ہو جائے تو ان کے سامنے ڈٹے رہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کر لو، استقلال کا مظاہرہ کر لو، پیٹ پھیر کے بھاگنے کا نام بھی نہ لے لو، اور ساتھ ہی اپنے تعداد یا اپنی چال یا اپنی قوت پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کو کثرت سے یاد کر دو، اللہ سے کامیابی کے لیے دعا کر لو، تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اور ہمیں سچے مسلمان بننے کی ضرورت ہے. سچا مسلمان بن جائے تو ہمیں ہی اللہ غلبہ عطا کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا پہ غالب ہو کر رہو گے، شرط کیا ہے کہ تم سچے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ ساری باتیں آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں؟ قرآن مجید سے ہی مل جاتے ہیں. اس کے بعد عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید، اس میں جو احکامات ہیں اس کو سننے کے بعد انسان کی عقل اس کو تسلیم کر لیتا ہے. جیسے آپ کو کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَافَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا صلہ تمہیں دیا جائے گا، تم پر ذرا برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. اب یہ باتیں انسان کے عقل و تہذیب کی باتیں ہیں، عقل سمجھ جاتا ہے اور عقل تسلیم کر لیتا ہے، واقعی ہمیں اللہ قیامت کے دن اس کا صلہ دے گا اور دنیا میں بھی اللہ دے دیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اس کتاب سے پہلی جو کتابیں ہیں، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل ہے، اس میں وقت کے علماء اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی پیدا کر کے جو مرضی کی بات اس میں رکھ دی ہے، جو مرضی کے خلاف اسے نکال دیا. آپ وقت کی جو پادری تورات میں تبدیلی کر کے یہ لکھ دیتا ہے کہ وقت کی یعنی پادری کو اختیار ہے وہ کسی کے گناہ کو معاف کر لیں. ایک گناہ گار جاتا ہے میرے گناہ معاف کر لیں تو پادری اسے ڈالر مانگتا ہے، مجھے ڈالر دے دیں
تب میں تمہارے گناہ کو معاف کر لوں گا۔ کیا یہ انسان کی عقل تسلیم کر لیتا؟ کبھی نہیں، انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر لیتا۔ جبکہ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا؟ جب تم گناہ کرو گے تو اللہ کی طرف رجوع کر لو، دل کی گہرائی سے توبہ کر لو، اللہ تمہاری توبے کو قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ یہ انسان کے عقل و تہذیب کو تائید کرنے والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح حدود ہے جو نافذ کیا گیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا عورت کے ہاتھ کاٹ دیں۔ ایک شخص جس کے پیسے چوری ہو جائے اور چور پکڑا جائے، اس کو اس کی سزا مل جائے، تو جو جس کی چیز چوری کی گئی ہے وہ کہیں گے بہت ہی اچھا انصاف ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کے باقی بھی عبرت حاصل کر لیں گے اور چوری یا قتل یا ایسے خطرناک قسم کے جرائم سے وہ بچے رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے قرآن کے آئین کو اپنا آئین دستور بنا دیا اور اسی کے احکامات کو نافذ کر کے لوگوں پہ اس پہ چلنے پہ مجبور کر دیا، تو کتنے خون محفوظ رہے۔ ایک آدمی اکیلا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ حج کے لیے جائیں، راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ انہیں پیش نہیں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کروں تو مجھ سے اس کا انتقام لیا جائے گا، اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس طرح جو ہے انسان ہزار بار سوچتا ہے۔ تو قرآن میں جو بھی احکامات ہیں وہ انسان کے عقل اور تہذیب کو ماننے والی باتیں پائے جاتے ہیں، انسان فوراً اس باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کتاب اعجاز، قرآن مجید ایک معجزہ والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو بھی احکام ہیں وہ قطعی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ایسی کتاب ہے جس میں جو بھی احکامات ہے اس میں شک و شبہ کے کوئی گنجائش نہیں، یہ سراسر متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ محمد کی اپنی باتیں ہیں، شاعرانہ کلام ہے، دیوانے کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں بتا دی تو اللہ نے ان عربوں کو چیلنج دے دیا، تم بھی عرب کے فصیح بلیغ لوگ ہو، تمہارے شعراء کے کلام کو قانونی حیثیت حاصل ہے، تو تم اس کتاب کی طرح تو نہیں بلکہ اس کتاب میں جو ایک سورہ ہے ادنا سا سورہ، اس سورہ کی طرح ایک سورہ بنا لاؤ۔ کہا سورہ بقرہ الف لام کی شروع میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو شک ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس کتاب کی طرح ایک سورہ لاؤ، اور اس سورے کو بنانے میں اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد لینا چاہے مدد لے لیں، اور ایک کتاب چھوڑو، ایک سورہ تیار کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ایک قرآن تو چھوڑو ایک قرآن بنا لیں، تو کوشش کے باوجود ایک قرآن چھوڑو ایک آیات بھی وہ نہیں بنا سکے۔ تو قرآن سراسر معجزہ والی کتاب ہے، اس کتاب کی طرح تا قیامت تک کوئی اور کتاب نہ ایک سورہ بنا سکتا ہے نہ کوئی کتاب بنا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک معجزہ والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے، تو اس کتاب کی طرح کوئی کتاب پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک شاعر تھا لبید، اس نے ایک شعر لکھ کے بیت اللہ پہ لٹکا دیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میری اس شعر کو پڑھ کے جو معاشرے میں گرے پڑے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ دوبارہ اپنے آبا و اجداد کے دین پہ آئیں گے۔ تو اسی شعر کو دیکھ کے ایک مسلمان نے سب سے چھوٹی سورہ اس کے ساتھ لکھ دیا، تو اسی لبید کا کہیں سے گزر ہو جاتا ہے تو اس کی نظر اسی آیات پہ پڑ جاتی ہے اور اس کی شعر پہ پڑ جاتے ہیں۔
پھر دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد کہا اس آیات کے مقابلے میں میری شعر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ والی کتاب ہے، اس کتاب کی طرح دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتے۔ ایک کتاب تو چھوڑو، ایک سورت، اس کے بعد مؤثر کن کتاب، یہ کتاب جو بھی پڑھ لیتا اس کی دلوں کو اثر کر جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ربیع قلوبنا، ہمارے دل کا بہار ہے۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھ لیتا اس کو سکون مل جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہیں آرام و راحت سکون قرآن پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ تو قرآن دلوں کو اثر کر جاتا ہے، جو بھی اس کو پڑھ لیں گے اس کو آرام و راحت ملیں گے، اس کی بیماری کے شفا ملیں گے۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی نیت سے آئے، راستے میں اس کو پتہ چلا اس کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کی ہے، گھر جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سن جاتے ہیں، اثر کر جاتا ہے دل پہ اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح نجاشی، جس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبانی سورہ مریم کی تلاوت سنی، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اس میں جو کچھ احکامات ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حضرت نجاشی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید مؤثر کن کتاب ہے، اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ انسان کے دل کو سکون دینے والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد تاریخی کتاب، آپ دیکھیں قرآن کی طرح مستند کتاب آپ کو کہیں کوئی کتاب نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے واقعات، آدم علیہ السلام سے پہلے کے واقعات، اس کے بعد کے واقعات، اور اس کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے واقعات، تا قیامت تک کے واقعات، قیامت کے بعد ہونے والے واقعات، جنت اور جہنم کا تصور، جنت میں کیا کیا نعمتیں، جہنم میں کیا کیا سزائیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو قرآن مجید سے ہی رہنما ملیں گے۔ تو قرآن مجید تاریخ کے حوالے سے ایک عظیم کتاب ہے، اس کتاب کی طرح کوئی مستند کتاب آپ کو دوسری کتاب ملے گا ہی نہیں، لہٰذا قرآن ایک عظیم کتاب ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، نبی آخری نبی ہے اور امت آخری امت ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی امت ہوگی، یہی آخری کتاب، یہی آخری نبی اور یہی آخری امت ہے۔